ہم سماعت کر رہے ہیں، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں دفعہ توحید و شرک کے مفہوم اور اس کے معنی اور مطلب، لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کا معنی اور مطلب بتایا گیا۔ آج اس موضوع کو دوبارہ چھیڑنے کا کیا سبب ہے؟ اس کی اصل وجہ کچھ اسباب ہیں۔ ایک تو یہ کہ مجھے کچھ دن پہلے، اسی ہفتے میں کہیں سے کسی ایک عجیب و غریب بھائی کا سوال آیا کہ ہمارے یہاں، ہمارے گاؤں، ہماری بستی، ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی نہیں جانتے، معنی ہی نہیں جانتے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور جب اس کا معنی اور مطلب ہی نہیں پتا ہے تو اس کے تقاضوں کا کیا، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ کیا ہے ہم سے لا الہ الا اللہ چاہتا کیا ہے، یہ کلمہ توحید کا ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، آپ کسی خطبے میں یا کسی طرح سے آپ ہم تک پہنچائیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو آواز عوام الناس تک پہنچ رہی ہے، قریوں میں، بستیوں میں، ایسے علاقوں میں جہاں نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی عالم ہے، وہ بیچارے عام لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے، ان تک یہ آواز جب دھیرے دھیرے پہنچتی ہے تو ان کے دماغوں کے، فکر کے، سوچ کے دریچے کھلتے ہیں، اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، ہمارے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور پھر لا الہ الا اللہ یہ مولوی صاحب کچھ بتا رہے ہیں، اس کا کیا آخر حقیقت کیا ہے، تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو آپ کی خدمت میں انتہائی مختصر انداز میں، تاکہ عام حضرات، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے عام دیہاتوں میں، گاؤں میں، بستیوں میں رہنے والے ان پڑھ گنوار لوگ، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، جن کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، کم از کم اس بندے ناچیز کی آواز سن کر اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں، اس کے تقاضے اور اس کے مطلب کو اور اس کے مطالبے کو، لا الہ الا اللہ کے مطالبے کو جان سکتے ہیں، ان کے جو شکوک اور شبہات ہیں، ان کی جو کنفیوژن ہے، وہ کم از کم دور ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو آج آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا ایک سبب اور بھی ہے کہ مجھے پھر ایک جگہ سے ایسے ہی انٹرویو ہو رہا تھا، نوجوان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے ہندی زبان یا اور دوسرے اپنے اپنے علاقوں کی زبانوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، مسلمان ہیں، نام مسلمانوں جیسا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، تو منہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، منہ دیکھ رہے ہیں، صحابہ کس کو کہتے ہیں ان کو نہیں پتا، خلفائے اربعہ کون، ہم نے کہا یہ تو بہت دور کی بات رہی، خلفائے اربعہ، جب اللہ کے حقوق کا پتہ نہیں، نبی کے نام کا پتہ نہیں، تو کلمے کا کیا پتہ ہوگا؟ تو بہت سارے ایسے گاؤں اور بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جن کے بارے میں جب رپورٹ لی گئی تو پتہ چلا کہ وہاں کی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، عورتیں، انہیں نہیں معلوم ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، پڑھنا نہیں معلوم ہے، معنی اور مطلب تو بڑی دور کی بات نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلمہ توحید کے معنی اور مطلب کو اور اس کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچائیں، اس کو سکھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنی عورتوں کو، خاص طور سے ہمارا ایک بیش بہا طبقہ، ایک زندگی کا ہمارا جو ایک صنف نازک ہے، جنس، ہماری جنس سے ہماری ہی شقائق الرجال، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورتیں تمہارے ہی جسم کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہیں، وہ بیچاریاں تو خیر ان تک یہ کلمہ پہنچتا ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے بر صغیر کے اندر جس کھوٹے سے باندھ دی گئی گائے اور بیل کی طرح اسی کھوٹے میں رہتی ہیں بیچاری، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ وہ جنت میں جائیں، جہنم میں جائیں۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے بڑی ترقی کری تو کالجز اور یونیورسٹی میں ان کے حوالے کر دیا، جن کے بہت ساری ایسی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں جن کی عزت و آبرو کا سودا بھی ہو جاتا ہے، اور بیچاریاں اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی سے بھی الوداع کہہ دیتی ہیں، خیر بات کہہ دیتی ہیں۔ چہ جائے کہ یہ ماحول ہے ہمارا، چہ جائے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو جانا جائے۔ عزیزان گرامی، یہی وہ نقصانات ہیں، یہی وہ غلطیاں ہیں، یہی وہ بھیانک اور خطرناک اسباب ہیں جس کی وجہ سے میں نے مناسب یہ سمجھا 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو۔ ہاں، تو یہی وہ غلطیاں ہیں، یہی وہ بھیانک خطرناک باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے، کیا کہتے ہیں، جہنم کا شکار ہو رہا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کو پتہ ہی نہیں اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آج لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب، توحید کا معنی اور مطلب، اور شرک کا معنی اور مطلب قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اللہ اسے کامیاب فرمائے۔
اور اللہ اس آواز کو گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، نگر نگر، بستی بستی، قریہ قریہ، ہر خاص و عام تک اللہ ہماری اس آواز کو پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی اور مطلب کو اللہ تعالیٰ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر ہی اگر مریض ہو جائے تو پھر مریضوں کا علاج کون کرے گا؟ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو شرف عطا فرمایا، اپنا قربت کے خاص عطا فرمایا، اپنے جنت کا مہمان بنانے کا وعدہ فرمایا، اسی کلمہ توحید کی بنیاد پر، اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کی بنیاد پر۔ اور آپ ہی اگر اس سے دور رہیں گے، ڈاکٹر ہی مریض ہو جائے گا، ڈاکٹر ہی کارواں کا جو امیر ہے، امیر کارواں ہی اگر بھٹک جائے گا تو پھر کارواں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے عزیزان گرامی، آپ کو اس مطلب کو، اس معنی کو سمجھنا اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ ایک داعی ہیں، ایک مبلغ ہیں، یہ اسلام کے آپ جو ہے علامت ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں۔ اگر ہم بھٹکے، اگر ہمارا قدم غلط اٹھا، اگر ہمارا کردار ویسا نہیں رہا، ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ویسا نہیں رہا، تو پھر یہ بتائیے کہ ہمیں کیسے یہ اسلام بٹے گا، اور کیسے اور کس طرح سے اسلام دنیا کے اندر پھیلے گا؟ اللہ عز و جل ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کلمہ توحید جس کو کہتے ہیں، جس میں ہمارے کہتے ہیں اول کلمہ طیب، یہ طیب اور یہ قرا تو ہمارے بچوں کو یاد کرانے کے لیے کروایا جاتا ہے، ورنہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کلمہ ہے، کلمہ توحید جس کو کہا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی کے نیچے دویم کلمہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے، حالانکہ دویم کچھ نہیں، کلمہ ایک ہی ہے، اس کو کلمہ شہادت کہہ لو آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، لا مانے نہیں، لا مانے جیسے آپ عرب میں رہتے ہو ماشاءاللہ، کوئی بھی بات ہوتی، کچھ نہ کچھ کہا، آپ نے یہ کام کیا، لا، آپ نے کھانا کھایا، لا نہیں، تو لا مانے نہیں۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی معبود، معبود، الہ مانے یہ ایک واحد ہے، سنگل ہے، الہ مانے معبود، معبود، ٹھیک ہے۔ الا مانے مگر، اور اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، تو اس کا معنی ہوا نہیں ہے کوئی الہ۔ اب آپ کہو گے نہیں ہے کوئی معبود، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں یہ ترجمہ عام طور پہ کتابوں میں اور حج کے لکھا، اور لوگ بھی یہی کہتے رہتے ہیں، مولوی مفتی بھی، بعض ایسے بھی ہیں جو اسی طرح سے ترجمہ کرتے ہیں، عرب کی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ۔ یہ ترجمہ عربی کے حساب سے ہے، عربوں سے اگر آپ پوچھو گے تو یہ ترجمہ جو اردو میں کیا گیا ہے یہ غلط ترجمہ ہے۔ عرب اس سے یہ مراد نہیں لیتے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ کیوں؟ عرب جانتے ہیں کہ اسی عرب میں ایک نہیں، مکے کے اندر 360 معبودوں کی پوجا ہوتی تھی۔ کتنی؟ بولو، 360، اور آج ہمارے یہاں 33 کروڑ کی معبودوں کی پوجا ہوتی ہے۔ کتنی؟ 33 کروڑ، 33 کروڑ، ہر کنکر پتھر کی عبادت اور پوجا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اسی دنیا کے اندر شرمگاہ، مردوں کی، عورتوں کی شرمگاہ تک کو لوگ پوجتے ہیں۔ جی جناب، مقدر کی بات ہے۔ حلال چیز دودھ ہے، اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، نجس اور ناپاک چیز پیشاب ہے، اس کو پیا جاتا ہے۔ مقدر کی بات ہے کہ نہیں؟ ایک جانور ہے جو گو کھاتا ہے، اور ایک جانور ہے جو پاک اور حلال چیزیں، گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے۔ مقدر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اپنے سامنے جھکایا، یہ آپ کا مقدر ہے کہ آپ اللہ کے سوا، اس کے در کے سوا کسی اور دروازے پر سر نہیں جھکاتے۔ لیکن ہمارے اندر ہی بہت سارے کلمہ پڑھنے والے ایسے بھی بد نصیب ہیں جو ہر در پہ اپنا سر جھکانا فخر سمجھتے ہیں، مردے ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبریں ہوں کہ درگاہیں ہوں کہ کھپچیاں ہوں کہ مورتیاں بناتے، وہ بھی ایسے بھی مقدر والے کلمہ پڑھ کے، خیر وہ ڈپارٹمنٹ الگ۔ عرب میں یہ اسلام نازل ہوا، کہاں نازل ہوا؟ اترا عرب میں، یہاں حجاز مقدس میں اسلام نازل ہوا، مکہ مکرمہ میں، سعودی عرب
جس کو ہم کہتے ہیں. اسلام یہاں نازل ہوا، ہمارے نبی یہاں کے تھے، اور عرب اس کلمے کو جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہلوانا چاہ رہا ہے. اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے کے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ کہ آپ نے فرمایا تملک العرب والعجم، یہ کلمہ پڑھ لو عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، اللہ تمہارے قدموں میں عرب و عجم کو لا کے ڈال دے گا. ابو جہل جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، عمرو بن ہشام اس کا نام تھا، جس کو کنیت اسلام اللہ کے نبی نے ابو جہل کہا. ابو جہل، حالانکہ لوگ اسے ابو الحکم کہا کرتے، مکے کے لوگ اسے ابو الحکم کہا، حکمتوں کا باپ کہا کرتے تھے. کوئی بھی فیصلہ اس کے دستخط کے بغیر مکے کے بڑے بڑے لوگ نہیں کر پاتے تھے، وہی دستخط کرتا تھا جو فائنل ہوتا تھا. ویٹو پاور اس کے پاس تھا، اگر وہ نہ کہتے تو نہ، ہاں کرتے تو ہاں. سمجھ رہے؟ سپر پاور تھا اس زمانے کا. اپنے آپ کو ابو الحکم کہا کرتا تھا، حکمت و علم کا باپ. اسلام جب آیا ابو جہل ہے، ابو جہل. آج تک اسے کوئی ابو الحکم نہیں جانتا، اسے ابو جہل ہی سے جانا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے حالانکہ مطلب کو جانتا تھا، لیکن وہ اس سے منہ موڑتا تھا، اس کا انکار کرتا تھا. اسی لیے جب اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس نے کیا کہا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا. قرآن میں اللہ رب العزت اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تو کیا تمام سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا اس نے. یعنی ہم جو 360 معبود پوجتے ہیں، اس نے تو صرف کہا ان کو چھوڑو، ایک معبود کی عبادت کرو. کیا ہمارے معبود سارے جھوٹے؟ تو وہ جانتا تھا کہ معبود ہیں. آج کل کا مسلمان لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود. اے بیوقوف، کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ہے معبود. آپ کیا سمجھ رہے ہیں معبود کوئی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے؟ ارے اس مائک کو اگر آپ سجدہ کریں یہی آپ کا معبود ہے. اسی مائک کو کہیں ہے مشکل کشا، ہے مائک ہماری مدد فرما، یہی مشکل کشا ہے. یہی کفر ہے، یہی شرک ہے. آپ کا کردار آپ کو کافر بناتا ہے، آپ کا کردار، آپ کا عقیدہ آپ کو مشرک بناتا ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو کوئی آسمان سے اترا نہیں ہوتا وہ معبود آپ اور دنیا لوگ بناتے ہیں معبود، تو وہ معبود ہو جاتا ہے. اپنی اللہ کے حقوق جو ہیں ان حقوق کو کسی غیر اللہ کے لیے ماننا یا ادا کرنا، یہی تو معبود بنانا ہے. اس لیے یہ معنی اچھی طرح سے سمجھو. جمعہ 8 دن ہوا سعودی عرب میں آئے ہو آپ، اب عربی تو پتہ ہی نہیں ہمارے ملکوں کے اندر، رٹو تو ہوتے کی طرح مولویوں کو بھی ترجمہ نہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے زیادہ غرور اور گھمنڈ نہ مولوی حضرات کریں نہ مفتی حضرات کریں. حقائق جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. عربوں سے یہ دین گیا ہمارے ملکوں کے اندر، جہالت کے پلندوں میں لے جا کر کے یہودیوں نصرانیوں نے کہاں مارا اور ڈبویا ہم کو، اور آج تک ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. ابھی بولو تو کہیں گے واو یہ دیکھو مولوی صاحب نیا معنی نیا دین لا رہے ہیں. آج تک ہمارے باپ دادے تو یہی کرتے رہے، باپ دادے تو یہی کہتے رہے، تو یہ کون سا نیا دین یہ لا رہے ہیں، کون سا لا الہ الا اللہ کا معنی بتا رہے ہیں. ارے بیوقوف، تیرے باپ دادوں نے تو جہاز بھی نہیں دیکھا، تو جہاز پہ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ تمہارے باپ داداؤں نے تو وہ کھایا پیا نہیں جو تم کھا پی رہے ہو. تمہارے باپ داداؤں نے تو کبھی ایئرپورٹ نہیں دیکھے، تو تم کیوں ایئرپورٹوں پہ جا رہے ہو؟ کیوں آئے ہو؟ ہے کہ نہیں؟ اور باپ دادائیں وہاں پیٹ اور دنیا داری کے لیے باپ دادے نہیں یاد رہتے. لیکن دین کو اتنا کم تر سمجھا جا رہا ہے، حقیر سمجھا جا رہا ہے کہ باپ دادے. ارے باپ دادے جو صحیح ہے وہ باپ داداؤں کی روایات کو، ان باپ داداؤں کے کلچر کو، ثقافت کو، ان کے اپنی تہذیب اور تمدن کو جو صحیح ہے اسے اپناؤ. کون ظالم منع کرتا ہے؟ لیکن وہ کلچر، وہ ایمان، وہ کردار، وہ عقیدہ، وہ فکر، وہ سوچ، وہ عمل، وہ کام کاج، وہ روایات جو قرآن سے، دین سے ٹکرا رہی ہیں، اسے کیوں اپناتے ہو؟ کیوں اپناتے ہو اسے؟ اکیلے پیدا ہوئے ہو کہ نہیں؟ ماں کے پیٹ سے 2 ناپاک جگہوں سے نکلے ہوئے ہو. ہم اور آپ 2 باپ کی ناپاک جگہ سے نکلے، ماں کے ناپاک جگہوں سے پیدا ہوئے. کیا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس نے تمہیں غرور میں ڈال رکھا ہے؟ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو بتایا ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. یہ ہے حقیقت.
غرور نہ کرو، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ کس چیز کے اوپر گھمنڈ کرتے ہو؟ اس لیے باپ دادے باپ دادے باپ دادے باپ دادے بہت کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ آسمانوں میں اڑ رہے ہو۔ آج آپ کیا کیا کر رہے ہو؟ اس لیے جو دین سے ٹکرائے، جو اسلام سے ٹکرائے، جو اللہ رسول سے ٹکرائے، وہ دین ہو سکتا، وہ سوچ اچھی ہو سکتی، وہ عبادت و بندگی صحیح ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ سنو، تو باپ دادے سعودی عرب نہیں آئے تھے، عربی نہیں جانتے، آج بھی لوگ نہیں جانتے ہیں۔ 99-98% ہمارے ملکوں کے اندر عربی زبان کا ان کو پتہ نہیں ہے، نہ ان کو مفہوم معلوم ہے، نہ ان کو معنی۔ خود لا الہ الا اللہ، اس کے معنی اور مطلب بھی لوگ الگ الگ ملکوں میں اپنے اپنے حساب سے بتائیں۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب، لا الہ الا اللہ کا فلاں مطلب، لا الہ الا اللہ کا فلاں مطلب، اپنے اپنے حساب سے دہریے باطل پرست اپنے اپنے حساب سے لا الہ الا اللہ کا مطلب بتاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا عربی میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق، بولو، الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا برحق معبود الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ آپ کہو گے مولانا لا الہ الا اللہ نہیں ہے الہ، کوئی بھی الہ، تو اس میں بحقین کہاں سے آپ جوڑ رہے ہو؟ کہاں سے جوڑ رہے ہو؟ ہم نہیں جوڑ رہے۔ عربوں کی فصاحت اور بلاغت یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کانسیپٹ میں اس کو محذوف سمجھا جاتا ہے یا پوشیدہ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ضربا، اس نے، میں ابھی علمی گفتگو اہل علم جو مولوی حضرات ہیں، علماء حضرات، میں ان کی توجہ خاص چاہوں گا۔ ضربا، مارا اس نے، ضرب کہتے ہیں مارنے، مارا اس نے۔ اب یہ اس نے کا معنی آپ کہاں سے، ضرب مانے تو مارنا، تو اس نے مارا، یہ اس نے کا ترجمہ کہاں سے ٹرانسلیشن آپ کر رہے؟ تو ہمیں ہر گرامر پڑھنے والا عربی کا طالب علم، مولوی ہو، عالم ہو، مفتی، اس کو پتہ ہے کہ یہ ضربہ میں بتایا جاتا ہے، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے ہوا۔ ضربہ ہوا، اس نے مارا۔ جیسے ہم بھی بعد ہمارے بھائی لوگ ہیں یا زیادہ عربی نہیں، کس نے مارا؟ ضربہ ہو ضرب۔ اب بیچارے کو نہیں معلوم، اگر صرف ضربہ ہی کہہ دیا تو معنی سمجھ میں آ گیا، اس نے مارا، لیکن ہو ضرب، اس نے مارا۔ تو اس ضربہ کے لفظ زواد را با کے اندر ہوا کی ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، جس کا معنی اس نے مارا۔ ایسے ہی لا الہ بحق، یہاں بحق پوشیدہ ہے۔ عرب جانتے تھے کہ سچا معبود کہلوا رہا، معبود کوئی نہیں، یہ محمد اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ ان کو پتا ہے 360 معبود پوجے جا رہے ہیں، کیسے کہہ سکتے ہیں کوئی معبود نہیں؟ ہاں، محمد یہ کہہ رہے ہیں کہ سچا معبود، یعنی ہمارے معبودوں کو جھوٹا بتا رہے ہیں، ہمارے معبودوں کو۔ اور آج بھی ہمارے ملکوں میں نے ایک لیڈیز کی تقریر سنی، اس تقریر میں وہ دیکھو، یہ تم اور ہم کتنے بدھو ہیں، مسلمان ہیں، مولوی، علامہ ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب۔ وہ لیڈیز تقریر کرتے ہوئے اپنی کمیونٹی میں کیا کہتی ہے معلوم؟ کہتی ہے جب مسلمان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اے لوگو، تم کو نہیں معلوم وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے خداؤں اور ہمارے دیوی دیوتاؤں کو جھٹلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب جھوٹے ہیں سوائے اللہ کے۔ وہ اللہ بتلا رہا، آپ وہ تقریر یوٹیوب پہ موجود ہے، اس کو پتا ہے۔ ہمارے مولوی صاحب، مفتی صاحب کی ڈگریاں لے کے پگڑ امامے، آج بھی عوام کو کلمے کا معنی ہی بتا رہے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی معبود نہیں ہے۔ اب کوئی سچا معبود نہیں ہے، حقیقی معبود نہیں، برحق معبود نہیں۔ جب یہ کہو گے تو شیطان کا کلیجہ کٹے گا، شیطان بلبلائے گا، ہمارے معبودوں کو، ہم نے جس کو معبود بنایا اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ہاں، سچا معبود صرف کون ہے؟ تو اب بات سمجھ میں آئی دوستو؟ لا الہ کا مطلب، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بولو، نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی برحق معبود الا اللہ، سوائے اللہ۔ اسی لیے ابو جہل نے کیا کہا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے تو تمام معبودوں کو چھڑوا کر ایک ہی معبود بتا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ معبود جھوٹے ہیں؟ جی جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، تم نے بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، یہ تمہارے خود ساختہ خدا ہیں۔
یہ تم نے تمہارے خود ساختہ مشکل کشا ہیں، یہ تم نے ان کو حاجت روا بنا کر کے عقیدت میں غلو کر کے ان کو تم نے معبودیت کے درجے پر بٹھا رکھا ہے، حالانکہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ سچا معبود، برحق معبود صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اب تو نہیں نا بھٹکو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، پروفٹ ہیں، محمد پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اللہ کی طرف سے اتاری گئی شریعت کے پیغامبر ہیں، امت تک قوم تک پہنچانے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، جو ہے کیا کہتے ہیں، گائیڈ کرنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کی اجارہ داری ان پر نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کا تمغے سعادت اور تمغے منصب لے کر کے اللہ کی طرف سے آئے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دو، اے کائنات کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، میں تم سب کا رسول ہوں، میں تم سب کا پیغمبر ہوں، میں تم سب کا رہبر ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ مجھے ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا۔ اما مان تو بہت سارے لوگ مان رہے ہیں، ابو طالب بھی مانتے تھے۔ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس کہہ دو ہاں ہمارے رسول ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کے اوپر ایمان لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا، جن باتوں کا حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا ہے اس کا انکار کرنا، اس سے رک جانا، اور آپ نے جو آگے کی خبر دی ہے اس کو تسلیم کرنا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کہا ہے سب سچ کہا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب۔ یہ نہیں اس زبان سے آپ کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آئیں، نبی کا طریقہ ہے، نبی کا فرمان ہے، میرے باپ دادا جیسے کرتے تھے ویسے ہی کریں گے۔ آپ ایسا کلمہ پڑھے تو آپ نے کلمہ نبی کا پڑھا یا اپنے باپ داداؤں کا پڑھا یا اپنے مرشدوں کا پڑھا یا اپنے مولویوں کا اور مفتیوں اور اماموں کا پڑھا ہے؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے آپ نے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے کوئی رسول نہیں آ سکتا بیچ میں، کوئی رسول دوبارہ جو بھی آئے گا، کوئی خاتم النبیین نہیں۔ خاتم النبیین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی رسول آئیں گے سب اپنے دعوے کریں گے وہ سب جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، جہنمی ہیں، شیاطین ہیں وہ۔ ہمارا ایمان، ہم اس کے اوپر ایمان ہرگز نہیں۔ ہمارے نبی نے بتایا لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، میں آخری رسول ہوں۔ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ کوئی نبی دوسرا دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، اسے نبی ماننا کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا؟ بولو کفر ہوگا۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ لوگ قادیانی بھی تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بھی مسجد میں جاتے ہیں، وہ بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ٹوپی لگاتے ہیں، وہ بھی داڑھی کہتے ہیں۔ آپ انہیں کیوں نہیں مسلمان سمجھتے؟ انہیں آپ کیوں کافر کہتے ہو؟ انہیں کیوں کافر کہتے؟ ہم نے کہا اس کا نماز پڑھنا، اس کا روزہ رکھنا، اس کا حج کرنا، اس کو ایمان لانا اللہ پر، رسول پر، سب درست، لیکن اس کے کافر ہونے کے لیے صرف اتنا ہے کہ اس نے غلام احمد قادیانی کو بھی رسول مانا ہے، کو بھی غلام احمد قادیانی کو بھی رسول مانا ہے۔ اس لیے وہ کیا ہے؟ بولو اللہ کے سب کچھ تسلیم کرے، لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ کسی کو اگر شریک کر لے اور کہے یہ بھی رسول ہیں یا یہ بھی نبی ہیں، کوئی بھی نبی، ذلی نبی، بروزی نبی، کیسا بھی نبی، بہرحال وہ کیا ہو جائے گا؟ بولو کافر۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ مسجدیں بنائے، وہ حج کرے، وہ زکوٰۃ کرے، وہ ٹوپیاں لگائے، وہ داڑھیاں لگائے، وہ سجدے کے گٹے بنائے، سب کچھ کرے، اپنا نام مسلمان ہو جیسے، اسے مسلمان کہنا بھی کفر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کافر کو کافر نہ ماننا بھی کفر ہے۔ سمجھ بات آئی کہ نہیں آئی؟ یاد رکھو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ذرا سی بات، پورا کھانا سجایا رکھا ہے، ایک قطرہ زہر کا کہیں اگر آپ ڈال دیں اور مہمان سے یا اپنے دوستوں سے کہہ دیں یار ایک قطرہ زہر کا کہیں پڑ گیا ہے تو آپ اس کھانے کو کھاؤ گے؟ مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، سب کچھ ہے، بھوک ہے، سب کچھ ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن ایک قطرہ، ایک ننا منا قطرہ پورے کھانے کو زہر آلود کر دیتے۔ حالانکہ پورا کھانا زہر آلود نہیں ہے، لیکن آپ نہیں کھاؤ گے اس کو۔ تو آپ نہ سمجھیں کہ کافر ہونے کے لیے پورے اللہ رسول کا انکار کر دینا ہی کافر ہے۔ نہ ہاں یاد رکھو
یہ حقیقت سمجھو. تو یہ اچھا تو سمجھ میں بات آئی. محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. مطلب یعنی قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا. اب اس کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی. ہاں اب ایک اور کیٹیگری نکلی اسی میں سے، شکم پرور ملاؤں کی، جن کا مذہب ہی یہودیوں سے مستعار ہے، لیا گیا ہے. یہودیوں نے ان کو ڈھالا ہے، سجایا ہے، سنوارا ہے کہ شکوک و شبہ ڈال کر اسلام کے اس قلعے کو کسی طرح سے مسمار کیا جائے، اس کو ڈائنامنٹ کیا جائے، اس کو اڑایا جائے، اس کو بدشکل کیا جائے. کچھ کیٹیگری ملانوں کی نکلی، پگڑ باندھ کر کے، صافے باندھ کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عشق رسول، عشق مصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ، یہ وہ ہو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا فلاں انہوں نے کیا کہا؟ ہاں دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مطلب اللہ کے نبی زندہ ہیں. بات سمجھ میں آئی حضرات؟ غور سے سنیں. شبہ، اللہ کے نبی زندہ ہیں، تو جب اللہ کے نبی زندہ ہیں تو خلاص، زندہ ہیں تو ان کو مدد کے لیے پکارو، زندہ ہیں تو ان کو المدد کہو، زندہ ہیں تو ان کو پکارو، زندہ ہیں تو مشکل کشا ہیں، زندہ ہیں تو سب پورا وہ کام جو اللہ سے لینا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا. اور کہا جاتا ہے ترجمہ کرو، تو آپ سے کہیں گے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ کا ترجمہ کرو، تو آپ کہو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہاں ہے نا. اب بتاؤ، تمہارے ابا مر گئے؟ ہاں مر گئے. تمہارے دادا مر گئے؟ بولے مر گئے. اب بولو یہاں تمہارے دادا اب آئے تھے اس گاؤں میں جہاں تم اب آئے ہو؟ نہیں یہاں نہیں آئے تھے، یہاں نہیں. جب تھے کا لفظ ہوگا تو مطلب وہ گزر گئے. دیکھو یہ فلسفے میں مثالیں دے کر کے مثال دیتے ہیں. میں اس منبر پر کھڑا ہوں، کوئی کہے کہ معراج ربانی یہاں آیا تھا، ہاں صاحب آئے تھے وہ، کیوں اب نہیں ہیں جبھی تو تھے. ہیں تو کہاں ہیں تو تھے کہاں؟ تھے کا لفظ نہیں استعمال ہوگا. ہاں معراج ربانی ہیں، معراج ربانی موجود ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہ معراج ربانی آیا تھا، معراج ربانی گیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جا چکے ہیں، ابھی نہیں ہیں. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب موجود ہیں. لیکن اگر تم یہ کہو گے محمد اللہ کے رسول تھے تو گئے، خلاص تم بھی ایمان سے گئے. اس طرح سے الٹی گنگا بہا کر کے میں نے کہا دیکھو کیسے، کس طرح سے الو بنا کر اپنی بدعقیدگیاں ثابت کر رہے ہیں. آپ کہو کہ یہ تو بہت بڑا تیر مار رہا ہے یہ مولوی، بھائی یہ تو بہت بڑا ہے بھی، ظاہری طور پر آپ کو علم نہیں ہوگا تو کنفیوژن آپ میں ہوں گے. سنو، یہی گمراہی کا ایک سبب ہوتا ہے جب آدمی اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے دماغ سے سمجھتا ہے. منہج کیا ہے، راستہ کیا ہے قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا؟ سنو، یہ قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو، آیات کو، حدیثوں کو اس طرح سمجھو جس طرح نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، جس طرح نبی نے اپنے صحابہ کو سمجھایا، اور جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا، اور جس طرح نبی نے صحابہ کو سمجھایا، اور جس طرح صحابہ نے اپنے بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، تابعین کو سمجھایا. ان کی روشنی میں، ان کے فرمان کی روشنی میں قرآن و حدیث کو کب معنی اور مطلب سمجھا جائے گا. آج 1400-1500 برس کے بعد یہ نالے ملانے فلانے ڈھکانے کی، یا 1200-1300 برس ہونے کے بعد کسی کا معنی اور مطلب نہیں سمجھا جائے گا. ورنہ قادیانی جو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین، خاتم یہ خاتم نہیں ہے، خاتم ہے. خاتم مانے انگوٹھی، خاتم مانے انگوٹھی. اللہ کہتا ہے یہ نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی جس طرح انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے ایسے رسول تمام نبیوں میں نگینے کی مانند ہیں. تعویل کرتے ہیں اپنے مرضی سے. تو ہم اگر ایسے ہی سب کو چھوٹ دے دیں کہ بیٹا اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، تو پھر دین تو بازیچے اطفال، بچوں کا کھلونا ہو گیا، دین تو دین نہ رہا. اس لیے سلف کا یہ عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام بخاری کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کا، محدثین کا یہی منہج اور طریقہ ہے کہ قرآن و سنت کو اگر سمجھنا ہے تو صحابہ سے لینا ہے، صحابہ سے سمجھنا ہے، رسول سے سمجھنا ہے. اپنی منمانی کسی کو ہم قرآن و سنت سمجھنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اب آئیے، یہ منہج ہے، یہ طریقہ ہے. اب دیکھتے ہیں میرے نبی کے صحابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے. اے لوگوں ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کھول کے سنو، مولویوں
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں کا مطلب یہ بتاتے ہو زندہ ہیں، ان سے مدد مانگو، ان کی قبر پہ جا کے سلام کر کے ان کو پکارو، ان کا ہاتھ نکلتا ہے، وہ نعوذ باللہ ایسے ایسے جاہل بدبخت ملا نے پیدا ہوئے کہ کہنے لگے کسی نے سلام کیا تو نبی نے اپنا دست مبارک نکال دیا۔ اور اب ہے، ابھی کل ہی پرسوں کی بات ہے، میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا، ایک مولوی پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ وہ لبیک والا جو رضوی مر گیا اس سے سلام کیا تو حضرت نے قبر سے اپنا ہاتھ نکال کے مصافحہ کیا۔ ہم نے کہا گرو گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے۔ ابے جب کفر کا دروازہ کھلے گا، ایک نہیں شیطان بھی ملعون بھی سب کہیں گے کہ ہم ہی جنتی ہیں، تم کافر ہو۔ جب طوائف نے اپنا دروازہ کھول دیا، ایک عورت نے جب شوہر کی چوکھٹ کو ناک گئی، پار کر گئی، تو پھر وہ کس چوکھٹ پہ منہ مرائے گی، کسی کو کچھ پتا؟ ہاں، یہی ہے شرک مشرک، اسی لیے بے غیرت ہوتا ہے، بے حیا ہوتا ہے، زانیہ طوائف سے بدتر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے رب کا در چھوڑا ہے، اس نے زانیہ نے شوہر کی چوکھٹ چھوڑی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، مشرک اور زانی کو اللہ نے اسی لیے ایک ساتھ بیان فرمایا، کیونکہ دونوں کا کردار ایک ہے، ایک شوہر کا در چھوڑتی ہے، دوسرا اپنے رب کا در چھوڑتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ آؤ ایک کنفیوژن میں آپ سے دور کرتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، صحابہ کا عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو پرواز کر گئی، آپ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر کو خبر ملی، عوالی مدینے کے عوالی کے علاقے سے حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضرت عمر تلوار لے کے مدینے میں گھوم رہے ہیں، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ہیں اس کی گردن میں اڑا دوں گا۔ محبت رسول کا یہ جذبہ تھا، وفور عشق میں، محبت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار بیتاب، جن چہرے کو دیکھ کر سکون ملتا تھا، آج وہ چہرہ آنکھیں بند کیے ہوئے چارپائی پہ آرام کر رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق سمجھے، یہ حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ گھر میں تشریف لائے اپنی بیٹی کے اس حجرے میں، آپ نے آنکھیں بند کی، کیونکہ جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس روح کے فرشتے جب لے جاتے ہیں تو پیچھا کرتی ہیں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ میتوں کی آنکھیں چڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کو بند کیا، پیشانی نبوت کو بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ پر دوبارہ موت نہیں آ سکتی، دو بار موت۔ اور منبر پر گئے، حضرت عمر بن خطاب کو بلوایا، علی رسلک یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، کیا کہہ رہے ہو، سنو یا ایھا الناس، خطبہ دیا منبر رسول پہ کھڑے ہو کر، وہی منبر جس پر آج امام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اسی منبر پر کھڑے ہو کے سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا، جاؤ صحیح بخاری کی روایت، مولویوں، مفتیوں، پاکھنڈیوں، پاکھنڈی مت کرو، بہروپیہ پر نہ شکار کرو، توبہ کرو، امت مسلمہ کو جہنم کے گڈھے میں ڈھکیلنے کی کوشش مت کرو، خود بھی اپنا جہنم مت بناؤ، پیٹ کے لیے اتنا ذلیل مت ہو یار کہ تم امت کو جہنم میں ڈھکیلو، بدعقیدگی سکھا کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو زندہ ہیں، جھوٹی کرامتیں بیان کر کے ذلیلو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ جلا دو ان کتابوں کو، آگ لگا دو جو امت کے اندر فتنہ پھیلا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فہو حی لا یموت، صحیح بخاری کی روایت۔ اے لوگو سنو، جو شخص تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد انتقال مر چکے، قد مات، موت آ گئی ان کو، مر گئے۔ آپ کہہ دو مر گئے تو آپ کو کہیں گستاخ رسول ہے، یہ ذلیل، تو گستاخ نہیں، در گستاخ ابن الگستاخ شیطان مردود سے بدتر ہے۔ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کہہ رہے گستاخ ہے۔ حضرت ابوبکر گستاخ تھے جو کہہ رہے ہیں مر گئے، نبی مر گئے، گستاخ تھے، صحابہ گستاخ تھے۔ ابوبکر کو ٹوکا نہیں انہوں نے کی، ابوبکر تم کیا کہہ رہے ہو، ارے میرے نبی مر کیسے سکتے ہیں؟ سارے صحابہ گستاخ تھے۔ یہی 14 صدی کا ملانا یہ بہت بڑا آج محبت رسول کا دعویٰ کر کے مکار اور جھوٹا اپنی روزی روٹی کے لیے الو بنا رہا ہے، تمہاری جیبوں میں ڈاکے ڈال رہا ہے، یہی سب سے بڑا عاشق محبت رسول کا دعویٰ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے، اور ابوبکر نے یہی صرف نہیں کہا بلکہ یہ بھی کہا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جو اللہ کی بندگی کرتا تھا، فہو حی لا یموت، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے،
اسے کبھی موت آ سکتی ہے. اور قرآن کی دلیل دی اور کہا سنو وما محمد الا رسول. اللہ نے فرمایا تھا غزوہ احد کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں. افہم ماتا اگر وہ مر جائیں او قتلا یا شہید کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں انقلبتم علی اعقابکم کیا تم پھر اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے. ہے اللہ وہ نبی جس کی قسمیں کھا رہا اللہ, وہ نبی جس کو تمام نبیوں اور رسولوں کا امام اس اللہ نے بنایا. اتنی محبت موسیٰ کو تو کوہ طور سے واپس کر دیا لیکن اپنے نبی کو جبریل کے ذریعے اپنے عرش تک بلایا, گفتگو کی. اس نبی کو اللہ ماتا کا لفظ استعمال کرے گا؟ بولو ہیں مر گئے. اگر تم اللہ سے بھی زیادہ محبت کرنے والے اپنے نبی سے ہو گئے ہیں, کہتے ہو موت کا لفظ استعمال کرنا یہ گستاخی. اللہ کو گستاخ کہنے والوں تم کافر ہو, مشرک ہو, تم مسلمان نہیں ہو. جو اللہ کو گستاخ مانے, جو صحابہ کو گستاخ مانے, وہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا. وہ اپنے ایمان کی. تو اس لیے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ. بولو نماز جنازہ کس کی پڑھی جاتی ہے, مردوں کی یا زندوں کی؟ بولو نبی کی نماز جنازہ پڑھی گئی کہ نہیں پڑھی گئی؟ صحابہ نے پڑھی. 9 من مٹی کے نیچے کس کو دفنایا جاتا ہے, نہلایا کفنایا کس کو جاتا ہے, مردے کو یا زندہ کو؟ بولو. اور سنو مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہوتی ہے, وراثت بٹتی ہے. بانٹتے ہو تم وراثت, اپنی بہنوں کو دیتے ہو وراثت, بیٹیوں کو دیتے ہو. قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا, تمہاری بہنوں اور بیٹیوں کے ہاتھ ہوں گے. جو باپ نے چھوڑا گپا گپ کھا رہے ہو نا, وراثت نہیں دے رہے ہو بہنوں کو, شادی ہو گئی ہم نے کر دی خلاص, یہ سب نہیں مانا جائے گا. جو باپ چھوڑ کے گیا ہے اس میں پائی کا حساب اپنی بہنوں کو دو وراثت. اور بیٹیوں اپنے بیٹوں کو بھی وصیت کرو گی ہماری بیٹیوں کا حصہ ہے اس مال میں جو میں مر رہا ہوں چھوڑ کر کے, نہیں تو جہنم میں جاؤ گے, اتنے جہنم میں جاؤ گے. یاد رکھو. خیر, وراثت سید نساء الجنہ, جنت کے عورتوں کی سردار, صاحبزادی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمۃ الزہرا, بطول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جگر کا ٹکڑا. نبی کی وفات کے بعد تشریف لائیں سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس اور کہنے لگی میرے باپ نے جو چھوڑا ہے مجھے وراثت چاہیے. ہے بیٹی کا بھی عقیدہ تمہارا عقیدہ نہیں رہا ذلیلو ظالموں, ان کا بھی عقیدہ تھا کہ میرے باپ کی وفات ہو چکی ہے, میرے باپ مر چکے ہیں, اسی لیے میں وراثت کا کیا کر رہی ہوں, مطالبہ کر رہی ہوں. عقیدہ تھا. کہتے ہیں نا فاطمۃ الزہرا, بڑا جھوٹ ہے مکارو, نام لے کر کے شیطان کے راستوں پہ چل رہے ہو, اللہ سے توبہ کرو. فاطمۃ الزہرا بھی وراثت مانگنے آئیں. کس کے پاس وراثت کس کی مانگی جاتی ہے, زندے کی؟ بولو. بہت ساری دلیلیں ہیں, بہرحال چھوڑیں آپ اس کو. یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یاد رکھو یہ عقیدہ بہت اہم ہے. توحید اگر نہیں ہے تو نجات نہیں ہے, توحید نہیں ہے تو نجات نہیں ہے, توحید نہیں ہے تو جنت نہیں ہے, توحید نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے, توحید نہیں ہے یہ زندگی حیوانوں سے بدتر ہے, توحید نہیں ہے نماز نہیں, توحید نہیں روزہ نہیں, توحید نہیں حج نہیں, توحید نہیں زکات نہیں, توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تمہارے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے, لیکن اگر معافی نہیں ہے تو شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے. توحید کی اہمیت کو سمجھو, اس کے معنی مطلب کو سیکھو, اپنے بال بچوں کو سکھاؤ, صحیح علماء سے سیکھو. جھوٹے مکار اور عیار جیسے کسی دکاندار سے فراڈی اگر تمہاری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ وکیل فراڈی ہے, یہ جج فراڈی ہے, یہ دکاندار فراڈی ہے, اس سے سامان لینا چوری کرتا ہے, آئندہ اس کی زبان اس کے دروازے پر اس کی دکان پر پھٹکو گے نہیں جاؤ گے. ایسے ہی جس ملے مولوی کے بارے میں تمہیں پتا چل جائے اور ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ فراڈی ہے, تحقیق کرو فراڈی, ایسے ملا مولوی کو کبھی منہ نہ لگایا کرو, نہ اس کی بات سنو. لیکن قرآن و سنت کے ترازو پہ تولو, دلیل سے بات کرو. جو دلیل سے بات کرتا ہے وہ باعزت ہوتا ہے, جو دلیل سے بات نہیں کرتا وہ ذلیل ہوتا ہے. اس لیے ہم یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود برحق,
شرک، لا الہ، اللہ کی تلوار سے تمام جھوٹے معبود کو ختم کرو، الا اللہ، پھر اللہ جو سبحانہ و تعالی ہے اس کو اپنے دل کے اندر، اپنے تصور میں، اپنے عقیدے میں اس کو ڈالو، تب آئے گا۔ حوض کے اندر کتے کو چھوڑ دو، پانی نکالتے رہو نکالتے رہو نکالتے رہو راتوں دن، اور کتا وہیں پڑا ہوا ہے، اور نیا پانی ڈالتے رہو ڈالتے رہو، کبھی وہ حوض پاک ہو سکتا؟ سب سے پہلے اس کتے کو نکالو، پھر وہ پانی پھینکو، پھر نیا پانی ڈالو، تب پاک ہو۔ سب سے پہلے شرک جیسے کینسر اور اس کتے کو نکالو اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے، اپنے سوچ سے۔ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، اولیاء صالحین سے محبت کرنا یہ ہمارا فرض ہے، لیکن انہیں اللہ کا مقام دینا، مشکل کشا سمجھنا، خدائی حقوق دینا، تصرفات دینا، انہیں غیبدہ سمجھنا، انہیں زندہ سمجھنا، انہیں پکارنا اٹھتے بیٹھتے، یہ سب سے بڑا شرک ہے اس میں۔ اور جو پتھروں اور اینٹوں اور در و دیوار کی پوجا کرتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں سوائے نام کے، بس یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب۔ بات ختم ہے، میرا خطبہ ختم ہے، بات سمجھ میں آئی؟ بولو، میرا بھائی کہیں سن رہا ہوگا سوال کرنے والا، وہ سمجھ میں آ گئی اس کو؟ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا مطلب آ گیا سمجھ میں؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہماری بھی سمجھ میں اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب کی سمجھ میں اللہ یہ عطا فرمائے، اور سب کو صحیح طور پر علم توحید اور شرک کو جاننے اور سمجھنے، اس کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وهم أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔